میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو فرمایا تھا نا کہ پوٹینٹائزر کے متعلق پتہ کروں تو میں گیا تھا ایک لوکل یہاں پہ ہیں جو اس کا مالک سے ملا تھا. انفارچونیٹلی اس کے پاس اپنا حالانکہ وہ بڑی فرم ہے انزبرس لیکن اس کہتا ہے جی میں نے تو ایک عورت ہے جو کرتی ہے اس میں ایک شیشوں کا ذکر چونکہ حضور فرمایا تو اس میں اس نے ایک سوال اٹھایا تھا میں نے اسے دکھائی تھی کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں. آپ نے جب کہا تو عورتیں تو ڈر گئی ہوں گی بڑی ہم پر نہ ایک تو کرتی ہے ہمارے یہاں بھی ایک عورت تو کرتی ہے کام. کون کرتی ہے بتا بوجھیں اچھی بیگم جی ایک دوائی ان کے سپرد کی ہوئی ہے. بڑا مشکل کام ہے. 10,000 تک پہنچ گئے آپ؟ نہیں 1,000 تک 1,000 بنا 10,000 بنا رہے ہیں. اچھا اس کو شروع کیے ہوئے صرف خطرہ یہ ہے کہ گھٹنے کا رومیٹزم کونی میں نہ آ جائے ہلا کے کلائی میں کوئی میں. ہاں اس میں حضور یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو پلاسٹک کی شیشی ہے چونکہ الکوہل میں وہ لیکوڈ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ ریئیکشن ہوتا ہو یا اس کا کوئی فرق تو نہیں پڑتا یہ جو پلاسٹک کی شیشی اور الکوہل چونکہ اس میں الکوہل کو پلاسٹک کی شیشی میں الکوہل میں بنی ہوئی دوا کو پلاسٹک کی شیشی میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے. اور جو کہتا تھا جو گرینول بھی ڈالتے ہیں اس میں گرینولز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی اچھا گرینولز کا تو ہم دیتے ہی اس میں ہیں ڈسپینسری اس میں کر رہے ہیں اور کبھی بھی اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. جب کام کرتی ہے دوا تو پھر شک کی کیا گنجائش ہے. ٹھیک وہ کنارے پر صرف گولی لگتی ہے اس سے. جی جی وہاں اگر معمولی سے فرق پڑ گیا ہو تو جو اندر جذب ہو گیا ہے اس کے اصل تو الکوہل نہیں ہے. الکوہل تو ایواپوریٹ کر دیا جاتا ہے اور دوا بالکل اس کے اندر جذب ہونے کے بعد یعنی ظاہری شکل میں الکوہل کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ شروع میں فوری بنائی جائے تو کچھ گیلے رہ جاتی ہیں. اس کا پرانا طریق جو تجویز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سفید کاغذ لے کے اس پہ گولیوں کو بکھیر کے تھوڑی سی ہوا لگا کے پھر دوبارہ پیک کرو. لیکن وہ ذرا ٹربلسم ہے اور گندے کاغذ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے سے زیادہ خطرہ ہے نقصان کا. تو الکوہل جذب ہونے کے بعد پھر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا ہونے دیتا. یعنی دوا جذب ہو جاتی ہے تو میٹھے کے مواد کو دوا بنا دیتی ہے اور پلاسٹک کے کنارے سے کوئی اثر اندر پینٹریٹ نہیں کرتا اس کے. یہ تجربہ ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ نہیں کرتا. لیکن الکوہل اگر ہو لیکوڈ فارم میں تو جو کچھ بھی حل ہوگا وہاں وہ سارے اس کے اندر پھیلتا جائے گا. یہ واقعی ٹھیک ہم نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے جو آئسوپروپول الکوہل ہے وہ اس کے لیے مناسب ہے. کون سا آئسوپروپول وہ اس میں کیا خوبی ہے؟ دیکھیں الکوہل سے غرض نہیں ہے. اصل غرض یہ ہے کہ محلول اچھا ہو اور اس کے اندر تاثیر ہو کہ فوراً مادے کو اپنے سب جگہ برابر تقسیم کر دے. اس پہلو سے الکوہل صرف زہریلا نہ ہو یعنی ضروری نہیں کہ ایتھائل الکوہل ہو. کوئی بھی الکوہل ہو جس کے متعلق کیمیکلی ثابت ہو کہ وہ زہریلا نہیں ہے. جی یہاں سے خریدا ہے ملن سے جو رفیق صاحب نے وہ 500 ملی کی بوتل 5 پاؤنڈ کی. چودھری رفیق صاحب کون؟ میرے جو کزن ہے چودھری رفیق. اچھا ہاں. تو وہ انہوں نے اس سے بات کی تھی کہ ہم نے اس کو میڈیسن کا یوز کرنا ہے. انہوں نے کہا یہ یوز ہو سکتا ہے. وہ 5 پاؤنڈ کی 500 ملی کی شیشی ہے. اگر کہیں تو میں آپ کو دکھا نہیں وہ ڈرنکنگ میں چونکہ استعمال نہیں ہوتا جی اس لیے اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا تبھی سستی ملی ہے. ورنہ دوسری دوائیں تو بہت مہنگی ہیں یہاں الکوہل کی. جی وہ ڈرنکنگ میں استعمال نہیں ہوتا میڈیسن کے لیے وہ کہتے ہیں. سر میڈیسن کے استعمال ہوتا ہے تو وہ تو آئیڈیلی سوٹ کرے گا. لیکن 5 پاؤنڈ بھی بہت مہنگا ہے. پاکستان سے اور ایسے ممالک سے جہاں یہ الکوہل صرف خالصتاً دواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں ڈیوٹی فری ملتا ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شراب کا متبادل بنانے کی خاطر ہومیوپیتھک سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے. وہاں وہ لائسنس لے لیتے ہیں اور آگے پھر اپنے طور پر بیچتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہمارے رابطوں کا تعلق ہے میڈیکل سٹور سے وہ ہمیں اسٹینڈرڈ دوائی بھی دیتے ہیں اور باقاعدہ اوتھینٹک ہیں. جو شراب کے طور پر ناجائز استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ وہ اس میں کچھ پانی کچھ اور ملاوٹیں کر دیتے ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
हमें मिलता है 95 95%, 95% और अबव। लेकिन जो बाजार में जो ठेकेदार इस किस्म की शरारतें करते हैं वो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पूरी बोतलें मौजूद हैं, ताकि कंपनी अगर कभी यानी हुकूमत का डिपार्टमेंट चेक करने आए तो दिखा दें, उसको वो डाइल्यूट करके 51 कर देते हैं या उससे भी कम, और बाकी वो इस्तेमाल कर लेते हैं शराब बेचने की खातिर। तो ये कारोबार बहुत चल रहा है, इसलिए जो दवाएं वहाँ से मंगवानी हों वो बाकायदा ऑथेंटिक जो हमारे तजुर्बे में आए हुए शरीफ लोग हैं उनसे लेकर भेजनी चाहिए, आम मार्केट से नहीं लेनी चाहिए। बाकी एक ये सवाल उठता है कि इसमें ममानियत तो नहीं, हुर्मत का पहलू तो नहीं। असल बात यह है कि अल्कोहल का सिर्फ वो इस्तेमाल मना है जो नशा पैदा करता हो, क्योंकि कुरान करीम ने अल्कोहल का नाम ही नहीं लिया। इसी उज़र से अरबों में बहुत से ऐसे हैं जो अल्कोहल पी लेते हैं, ये उज़र रख कर के कुरान करीम में कहाँ लिखा हुआ कि अल्कोहल हराम है, कहीं हराम नहीं है, ये वाकई नहीं लिखा हुआ। लेकिन हर वो चीज़ हराम है, उसका नाम अल्कोहल हो या कुछ और हो, जो नशा पैदा करती है। नशा हराम है, ना कि कोई मादा। तो नशे के एतबार से होम्योपैथिक दवाई जो दवा हो बाकायदा, उससे नशा हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि नशा पैदा करने से पहले वो मार देगी आदमी को। इतनी दवा होम्योपैथिक जो इस्तेमाल करते हैं, बाद जो ओवरडोज थोड़ी सी भी करें तो नुकसान पहुंचता है। तो कोई आदमी भी दवा से नाजायज फायदा उठा ही नहीं सकता। और दूसरे ये कि खुश्क होकर इतना कम हो जाता है, अगर आप गोलियों में दें या लिक्विड में भी दें तो एक कतरा एक प्याली पानी में, एक प्याले में जाकर वो घड़ा भी पी जाएगा, कई घड़े भी आदमी पी जाए तो नशा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। क्योंकि उसकी परसेंटेज अल्टीमेटली 100 कतरों में एक सिर्फ नहीं रहती, बल्कि जब आप प्याली में या गिलास में डालते हैं तो 1/10,000 के करीब बन जाती है। तो 10,000 गिलास पिए तो एक कतरे का नशा आएगा। इसलिए ये सिर्फ वो जो सनकी लोग होते हैं उनके वहां तवाहमात हैं, इसमें कोई हुर्मत का पहलू बाकी नहीं रहता। फिर जब वो ड्राई आउट कर जाए गोलियों में, फिर तो उसमें तो निशान भी नहीं रहता। वो तो अगर सारी दुनिया का मीठा आदमी खा ले उस दवाई से बना हुआ, उससे भी नशा नहीं आएगा। शुगर हो जाएगी, ठीक है, मगर मतलब खा ही नहीं सकता, नामुमकिन है। ठीक है, और क्या रिपोर्ट है लेटेस्ट?